بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدایت المجتہد و نہایت المقتصد کا سبق نمبر 89 آج ہم زیر بحث لے کے آئیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان کتاب النکاح سے الباب الثالث میں سے الفصل الثانی اور الفصل الثانی کا عنوان اور ٹائٹل خیار اعصار کا مطلب تنگ دستی، فقر، مال کا نہ ہونا، مال کا موجود نہ ہونا، یہ جو تمام تر مالی معاملات میں تنگ دستی ہے، اس کے حوالے سے جو احکام ہے اور متعلقہ مسائل ہیں وہ انشاءاللہ العزیز ہمارے آج کے سبق کا حصہ ہوں گے۔ آج کے سبق میں ہم یہ سیکھنے کی، سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر کسی شوہر کے پاس مال موجود نہیں ہے اور اتنا مال بھی نہیں ہے کہ وہ مہر دے سکے یا نان و نفقہ پورا کر سکے، تو ایسے نکاح کا کیا حکم ہے، اس کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز ہم آج جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج کا سبق شروع کرنے سے قبل گزشتہ سبق کا خلاصہ دہرا لیتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ گزشتہ سبق میں ہم نے کون سی چیزیں سیکھنے کی، سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کی۔ گزشتہ سبق میں ہم نے کتاب النکاح سے الباب الثالث اور الباب الثالث کی الفصل الاول جو ہماری فصل جو ہے وہ متعلقہ تھی خیار عیوب کے حوالے سے، کہ یعنی کن عیوب کی بنیاد پہ نکاح رد ہوگا اور اس کا حکم کیا ہے، یہ ہم نے گزشتہ سبق میں جاننے کی کوشش کی۔ یہ ہماری پہلی فصل کا الموضوع الثانی میں سے جو سبب اختلاف اور متعلقہ مسئلہ تھا، اس کو ہم نے الحمدللہ گزشتہ سبق میں جاننے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ گزشتہ سبق میں ہم نے الفصل الثانی کا تعارف اور ابتدائی تفصیل جو ہے وہ بھی الحمدللہ جاننے کی اور سمجھنے کی کوشش کی۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز جو چیزیں ہم پڑھیں گے ان کا تعلق کتاب النکاح سے الباب الثالث اور الباب الثالث سے الفصل الثانی کے ساتھ ہے، اور الفصل الثانی کا تعارف اور تفصیل جو ہے ہم انشاءاللہ العزیز آج کے سبق میں دیکھیں گے، اور ہمارا یہ سبق اور مسئلہ جو ہے، ہماری مکمل بحث جو ہوگی اس سبق کی وہ خیار اعصار کے متعلقہ ہوگی۔ اعصار بمعنی تنگ دستی یا نفقے کے حوالے سے، اور یہ ٹائٹل مزید واضح ہو جائے گا جب ہم اس فصل کا تعارف اور اولاً اس کی جو تفصیل ہے وہ دیکھیں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں جی اپنا آج کا سبق الباب الثالث۔ یہ فی موجبات الخیار فی النکاح، نکاح میں اختیار کو واجب کرنے والی چیزوں سے متعلقہ ہے۔ یعنی نکاح ہوا، عقد ہوا، اب اس عقد میں کوئی ایسا مسئلہ موجود ہے کہ دونوں کا ایک ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے، تو یہ جو اختیار ہے یہ اختیار پھر واجب ہو جاتا ہے بعض مسائل میں۔ کن مسائل میں واجب ہوتا ہے، یعنی موجبات خیار کیا ہیں، ایسے مسائل اور ایسی جہات کون سی ہیں جن کی وجہ سے اختیار کلہم واجب ہو جاتا ہے، اس کے متعلقہ یہ ہمارا باب ہے۔ اس میں الحمدللہ ہم پہلی فصل پڑھ چکے ہیں، اور ٹوٹل امام رحمہ اللہ نے اس باب میں 4 فصلوں کا ذکر کیا ہے، جس کے متعلق امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فی ھذا الباب 4 فصول، اس باب میں 4 فصلیں ہوں گی۔ پہلی فصل العیوب، وہ الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ دوسری فصل ہے بالاعصار بالصداق او بالنفقہ، یعنی تنگ دست ہونا، وہ مہر کے اعتبار سے بھی اور نفقے کے اعتبار سے، اور اس کے ساتھ ساتھ بالکسوہ اور کپڑے پہننے کے اعتبار سے، یعنی نان و نفقہ دونوں چیزیں جو ایک مرد کے ذمے ہوتی ہیں وہ مرد ادا کرنے سے، پوری کرنے سے قاصر ہے، تو ایسی شکل میں کیا عورت کو نکاح رد کرنے کا اختیار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر اختیار ہوگا تو اس کا کیا حکم ہے، اور اگر اختیار نہیں ہوگا تو نہ ہونے کا سبب کیا ہے؟ یہ جو متعلقہ مسائل ہیں وہ انشاءاللہ العزیز ہم اپنے اس سبق میں دیکھیں گے، ہم اپنی الفصل الثانی میں۔ تو الفصل الثانی ہے جی فی خیار الاعصار بالصداق والنفقہ۔ الفصل الثانی متعلقہ ہے
خیار ایثار کے اور ایثار بالصدا کی بالنفقہ، وہ خیار یعنی جس میں مہر اور نفقہ دونوں میں انسان تنگ دست ہو، تو ایسی تنگ دستی میں خیار کا کیا حکم ہے، یہ اس سے متعلقہ ہے، اس کے متعلق تفصیل جو ہے وہ انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں۔ آگے ہے جی الفصل الثانی کی تفصیل۔ امام رحمہ اللہ لکھتے ہیں واختلفوا فی العیسار بالصداق، فقہا کا اختلاف ہے فی العیسار تنگ دستی میں، بالصداق اگر مہر دینے میں کوئی انسان تنگ دست ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو اس کے لیے اختلاف ہے کیا اس کی بیوی کو یا اس کی زوجہ کو اختیار حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو اس کے حوالے سے اولاً دو شکلیں بنتی ہیں، اور وہ شکلیں یہ ہیں کہ نمبر ایک، یا تو یہ ایثار قبل دخول ہوگا، نمبر دو یا بعد دخول ہوگا۔ تو اس کے حوالے سے جو تفصیل ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ اگر تو یہ ہو قبل دخول یعنی عورت کو پہلے ہی پتہ چل چکا ہے قبل المسیس قبل الدخول کہ یہ شخص اس قدر تنگ دست ہے کہ یہ مالی اعتبار سے مہر ادا کرنے کی بھی طاقت اور وسعت نہیں رکھتا، پھر بھی اگر وہ راضی ہو جائے اور وہ اس کے ساتھ رہنا پسند کرے تو یہ اس کی مرضی ہے، فابیہ، جیسا کہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے، وہ الحمدللہ ہم پڑھ بھی چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نکاح ایسا بھی ہوا کہ جو جوتوں کو مہر مقرر کیا گیا، آپ نے پوچھا اسے اراغیت، کیا تو اس مال پہ اس پہ راضی ہے؟ اس نے کہا جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں راضی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقد کو جائز اور درست قرار دے دیا، اور اگر یہ بعد دخول ہو تو اس کے حوالے سے فقہا کا اختلاف ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں۔ فکان الشافعی یقول، امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں تخیر اذا لم يدخل بها، اس کو اختیار دیا جائے گا جب اس نے ابھی دخول نہیں کیا، وبه قال مالک، اور یہی امام مالک رحمہ اللہ کا بھی موقف ہے۔ واختلف اصحابہ، اور فقہا کا اختلاف ہے اس بارے میں، اصحاب سے مراد امام مالک رحمہ اللہ کے اصحاب، فی قدر التلوم لہ، قدر التلوم، التلوم امام جوہری نے الصحاح میں اس کا معنی مہلت کیا ہے، مہلت کے بارے میں اختلاف ہے۔ اچھا عزیز طلباء کرام، یہاں پہ یہ مسئلہ سمجھ لیجیے کہ قبل دخول ہے، عورت راضی بھی نہیں ہے رہنے پہ، تو کیا فوراً جدائی کروانا ضروری ہے؟ فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو اختیار دیا جائے گا، اور اختیار کی مہلت کیا ہوگی اس کے حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ فقیل، کہا گیا لیس لہ فی ذلک حد، اس مرد کے لیے اس اختیار میں کوئی حد نہیں ہے، یعنی اس کو مہلت دی جائے گی جاؤ بھائی پیسوں کا انتظام کر کے لے کے آؤ اور پیسوں کا بندوبست کرو، تو کہتے ہیں کہ لیس لہ فی ذلک حد، پہلا قول تو یہ ہے کہ اس میں کوئی حد نہیں ہے۔ وقیل سنۃ، وقیل سنتین، اور بعض نے کہا 1 سال کی مہلت، اور بعض نے کہا نہیں 2 سال کی مہلت، یعنی یہ 3 اقوال ہو گئے۔ وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ ہی غریم من الغرماء، وہ چٹی بڑھنے والی ہے غرماء میں سے، لا یفرق بینہما ویؤخذ بالنفقہ، ان دونوں کے درمیان جدائی نہیں کروائی جائے گی، ویؤخذ بالنفقہ، اور اس شخص سے نفقہ جو ہے وہ قبول کیا جائے گا۔ ہیا کی ضمیر جو ہے یہ اس عورت کی طرف لوٹ رہی ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص وہ مہر ادا کرنے کی طاقت اور وسعت نہیں رکھتا، اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے، یعنی جو مہر مقرر کیا گیا جو اس پہ لازم ہے وہ ادا کرنے سے قاصر ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہیا، یہ عورت جو ہے غریم من الغرماء، یہ چٹی بڑھنے والوں میں سے ایک چٹی بڑھنے والی ہوگی، اور ان دونوں کے درمیان جدائی نہیں کروائی جائے گی، یہ دونوں اکٹھے رہیں گے، اور آئندہ جو زندگی گزاری جا رہی ہے، جو وقت اکٹھا گزارا جا رہا ہے، وَيُؤْخَذُ بِالنَّفَقَةِ، تو اس مرد سے نفقہ جو ہے وہ وصول کیا جائے گا۔ وَلَهَا، اور اس عورت کے لیے أَن تَمْنَعَ نَفْسَهَا حَتَّى يُؤْتِيَهَا الْمَهْرُ،
اور اس عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنا آپ روکے رکھے، حتیٰ یہاں تک کہ یعطیہا وہ مرد دے دے اس عورت کو المہر اس کا مہر، یعنی جب تک وہ بندہ اس کو مہر ادا نہیں کرتا تب تک وہ عورت بھی اپنے آپ کو اس کے پاس روکے رکھے اور ساتھ اس سے نفقہ جو ہے وہ بھی وصول کرتی رہے۔ آگے اس کا جو اختلاف ہے اس کے متعلق امام رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ سبب اختلافہم، ان کا جو سبب اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ تغلیب شبہ النکاح فی ذلک بالبیع، کیا اس میں نکاح کو بے پر جو تشبیہ دی جانی ہے وہ غالب ہے، او یا پھر تغلیب الضرر اللاحق للمرأة، یا غالب ہے اس میں الضرر اللاحق وہ نقصان اور ضرر جو لاحق ہوا ہے للمرأة عورت کو، فی ذالک اس مسئلے میں، من عدم الوطء عدم وطی کے اعتبار سے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب ایک شخص نے نکاح کیا، عقد کیا، لیکن وہ مہر دینے کے قابل نہیں ہے، جب تک وہ مہر ادا نہیں کر رہا عورت اس کے ساتھ تعلقات قائم کرنے پہ راضی نہیں ہے، اور اس میں کافی عرصہ گزر جاتا ہے، ایک سال بھی گزر جاتا ہے، تو اس عورت کے ساتھ تعلقات زوجیت قائم نہیں ہوئے۔ ہر انسان کی لذت کے مسائل ہیں، تو امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عدم تعلقات کے اعتبار سے پھر کیا ہم عورت کے ضرر کو دیکھیں گے یا اس کو بیع کے مشابہ کریں گے؟ بیع کے مشابہ یہ ہے کہ اگر تو بیع کے مشابہ سمجھیں وہ اس مرد نے وہ حق مہر ادا نہیں کیا، جب ثمن نہیں ہے تو عوض بھی نہیں ہے، عوضاً جو چیز ملنی تھی وہ بھی ختم، لہٰذا یہ نکاح ختم ہوا۔ اب چونکہ اگر ہم اس کو ضرر پہ محمول کریں گے، اور وہ ضرر کی مثال یہ ہے کہ تشبیہاً بالعلاء والعنہ، اس کو مشابہ کرتے ہوئے ایلاء کے ساتھ والعنہ اور مرد کے نامردگی کے جو مراحل ہیں اس وقت کے اعتبار سے۔ اب ایلاء کیا ہے؟ ایلاء کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، للذین یولون من نسائہم تربص 4 اشہر۔ اس آیت میں، یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ایلاء کا ذکر فرمایا، اور ایلاء کے حوالے سے جو تفسیرات ہیں وہ مفسرین نے اپنی اپنی تفاسیر میں واضح طور پہ بیان کی ہیں۔ جو تفصیل کا طالب ہے ایلاء کے مسئلے میں وہ ضرور تفاسیر کی طرف رجوع کرے۔ ہمارا جو اصل مدعا یہ ہے جو ہم یہاں پہ سمجھنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ تربص 4 اشہر یہ مہلت مقرر کی ہے کہ اگر ایک بندہ قسم اٹھا لیتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا اور 4 ماہ وہ انتظار کرے گی، اس کے بعد یا تو وہ اپنی قسم کا کفارہ توڑ کے رجوع کر لے، یا پھر یہ مسئلہ حاکم وقت کے پاس لے جایا جائے اور اس کا کسی بھی انداز سے جو فیصلہ ممکن ہے وہ فیصلہ کروا لیا جائے۔ تو اب اس چیز میں جو علت ہے وہ یہ ہے کہ ایلاء میں عورت جو ہے وہ نہ خامد والی رہتی ہے اور نہ ہی وہ متعلقہ یا بیوہ یا کمواری، یعنی اس کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ میں شادی شدہ ہوں یا بغیر شادی کے ہوں، کیونکہ مرد جب اس کے پاس آنا ہی نہیں چاہ رہا اور وہ قسم اٹھا چکا ہے تو اس کی حالت جو ہے وہ تکلیف والی ہے، تو یہ ضرر ہے عورت کے لیے، اور اسی ضرر کو اللہ رب العزت نے ختم کیا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی یوں لٹکایا جاتا تھا عورتوں کو، تو اس ضرر کو ختم کیا۔ اب امام رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو سبب اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ہم بیع پر محمول کریں، بیع پر قیاس کریں یا بیع پر تشبیہ دیں اس کو، یا اس کو تشبیہ دیں الضرر اللاحق اس ضرر کے ساتھ جو ملنے والا ہے عورت کو اس مسئلے میں۔ آگے امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْعِسَارُ بِالنَّفَقَةِ، جہاں تک تعلق ہے ایسا اعصار بالنفقہ کہ وہ بندہ نفقہ نہیں پورا کر سکتا، یعنی مہر تو اس نے ادا کر دیا اور وہ ساتھ رہ بھی رہا ہے، لیکن وہ بندہ جو ہے آگے نفقے کے جو معاملات ہیں جو گزر بسر کے لیے
جن پیسوں کی ضرورت ہے جو اس کے ذمے ہیں وہ نہیں پورے کر رہا. فقال مالک والشافعی واحمد وابو ثور وابو عبید وجماعت. امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام ابو ثور رحمہ اللہ، ابو عبید اور فقہا کی ایک جماعت، ان کا یہ متفق علیہ یہ موقف، رائے اور مذہب ہے کہ یفرق بینہما، ان دونوں کے درمیان تفریق کروا دی جائے، ان دونوں کو جدا کر دیا جائے. وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، اور یہ روایت، یہ قول جو ہے انہوں نے لیا ہے، اخذ کیا ہے اس روایت سے جو مروی ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور سعید بن مسیب رحمہم اللہ تعالی جو کبار تابعین میں سے ہیں. وقال ابو حنیفہ رحمہم اللہ تعالی والثوری، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام ثوری رحمہ اللہ جو ہے ان دونوں کی رائے یہ ہے کہ لا یفرق بینہما، ان دونوں کے درمیان تفریق نہ کروائی جائے. وَبِهِ قَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ، اور یہی اہل ظاہر کا قول اور موقف اور مذہب ہے. وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ، اور جو اختلاف کا سبب ہے وہ یہ ہے کہ تشبیہ الضرر الواقع من ذلك، کہ جو اس سے ضرر واقع ہو رہا ہے اس ضرر کو تشبیہ دینا، من ذالک بالضرر الواقع من العنتی، اس ضرر سے جو نامرد شخص سے واقع ہو رہا ہے. عزیز طلباء کرام، وہ شخص جو نفقہ نہیں پورا کر سکتا اس کے حوالے سے جو عورت کو تکلیف پہنچتی ہے اس کو تشبیہ دی ہے. اس تکلیف کے ساتھ جو ایک نامرد شخص جو ہے جو تعلقات زوجیت ادا نہیں کر سکتا اس شخص سے عورت کو جو تکلیف پہنچتی ہے، ان دونوں تکالیف کو آپس میں مشابہ کر کے حکم لگانے کی کوشش کی گئی ہے. تو آگے وہ لکھتے ہیں امام رحمہ اللہ، لأن الجمہور، جمہور جو ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں، علی القول، ان کی بات جو ہے ان کی رائے اس بات پہ ہے کہ علی القول بالتطلیق علی العنین، کہ ایک بندہ ایک شخص جو نامرد ہے اس سے طلاق لے لی جائے گی، یہ جمہور کی رائے ہے. حتی، یہاں تک کہ لقد، یقیناً تحقیق، قال ابن المنذر، امام ابن منذر رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ انہو اجماع، یہ متفق علیہ اور اجماعی عقیدہ ہے، اس پہ فقہا کا اجماع ہے، اس بات پہ اس مسئلے پہ اجماع ہو چکا ہے کہ نامرد شخص سے عورت طلاق لے لے گی. وربما قالوا، اور بعض دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ النفقۃ فی مقابلۃ الاستمتاع، نفقہ جو ہے وہ استمتاع کے مقابلے میں، استمتاع سے مراد کہ خامد جو ہے وہ عورت سے تعلقات قائم کرتا ہے، فائدہ حاصل کرتا ہے، اس فائدے کے عوض میں مرد جو ہے وہ نفقہ ادا کرنے کا اس کے لیے لازم ہے اور پابند ہے، وہ نفقہ ضرور دے گا. بدلیل، اس دلیل کی وجہ سے کہ ان الناشز لا نفقۃ لها، الناشز سے مراد ایسی عورت جو نافرمان ہو، اس دلیل کی وجہ سے کہ ان الناشزہ، بے شک نافرمان عورت جو ہے، لا نفقۃ لها عند الجمہور، اس کے لیے کوئی نفقہ نہیں ہے جمہور فقہا کے نزدیک. فَإِذَا لَمْ يَجِدِ النَّفَقَةَ، جب وہ عورت نفقہ حاصل نہیں کرے گی تو سقط الاستمتاع، تو پھر جو استمتاع ہے وہ بھی ساقط ہو جائے گا. جب اس کو نفقہ نہیں ملے گا تو وہ خامد کو روک سکتی ہے کہ تم میرے پاس نہیں آ سکتا، یہ استمتاع جو ہے ساقط ہو گیا. فوجب الخیار، تو جو اختیار ہے وہ بھی اس کے لیے پھر واجب ہو گیا. آئیے امام رحمہ اللہ مزید اس کی وضاحت کرتے ہیں. وَأَمَّا، اور جہاں تک بات ہے من ان کی، لا یرى القیاس، جو قیاس کو جائز قرار نہیں دیتے، فَإِنَّهُمْ، بس بے شک ان کا کہنا یہ ہے، قالوا، انہوں نے کہا کہ قد ثبتت العصمۃ بالاجماع، جو عورت کی عصمت ہے اور عزت ہے وہ ثابت ہے بالاجماع، اجماع کے ساتھ.
فلا تنحل الا باجماع، پس نہیں ہے اس کو جدا کرنا یا چھوڑنا الا باجماع مگر اجماع کے ساتھ ہی، او بدلیل من کتاب اللہ او سنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ کی کتاب سے یا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہاں پہ ثبتت العصمہ سے مراد یہ ہے کہ جو نفقہ واجب ہوا، جو عزت اور آبرو میں وہ لے کے آیا اور اس کو واجب قرار دیا، یہ چونکہ اجماع اور کتاب اللہ اور سنت رسول سے ہوا ہے، تو لہٰذا اگر ہم اس کو ساکت کرتے ہیں اور حق اختیار دیتے ہیں تو یہ بھی کتاب اللہ سنت رسول سے ہی ثابت ہوگا، تو ہم اس کو لاگو کریں گے، قیاس کے ساتھ اس کو لاگو نہیں کریں گے۔ فسبب اختلافہم، تو جو ان کا سبب اختلاف ہے وہ ہے معارضۃ استصحاب الحال للقیاس، استصحاب الحال اس موجودہ حالت کو قیاس کرنا، قیاس کے طور پہ اس حکم کو ثابت کرنا اور استصحاب، ان دونوں کے درمیان جو ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے وہی اصل سبب اختلاف ہے۔ اب آگے ہم اپنے آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے کتاب النکاح سے الباب الثالث سے الفصل الثانی کا تعارف، تفصیل اور خیار اعصار سے متعلقہ احکام جو ہیں وہ جاننے کی کوشش کی۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم الباب الثالث سے الفصل الثالث اور الفصل الثالث کا تعارف اور تفصیل وغیرہ، اور اس میں خیار فقد کے جو احکامات ہیں، یعنی خامند کے گم ہو جانے کی شکل میں یا لاپتہ ہو جانے کی شکل میں جو احکامات ہیں اس کو سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ اگلے سبق سے پہلے اب یہ سوال حل کریں۔ سوال یہ ہے کہ کن عیوب کی بنیاد پر نکاح رد ہوگا اور اس کا حکم کیا ہے، اس کی جو تفصیل اور تشریح ہے وہ جاننے کی کوشش کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔